عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ ان کی صاحبزادی کا وصال ہوا اور آپ جو ہے نا اس وقت کی جو سواری تھی یعنی خچر پر آپ سوار تھے تو کچھ عورتیں رونے لگیں، تو حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا آپ نے فرمایا نہا عن المراسی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک محبوب نے یہ مرثیہ کہنے سے منع فرمایا، اگرچہ تمہاری آنکھوں سے اگر آنسو آ جائیں تو یہ منع نہیں، یہ مرثیہ کرنا، نوحہ کرنا یعنی پیٹنا، رونا، اس طرح کا جو ہے نا آواز نکال کے رونا، یہ حضور اکرم نور مجسم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اس کے بعد آپ نے نماز جنازہ پڑھایا اپنی اس صاحبزادی کا، فرماتے ہیں کبر علیہا اربعا ثم قام بعد الرابعہ، فرماتے ہیں کہ آپ نے 4 تکبیر نماز جنازہ کے اندر پڑھائی، اور اس کے بعد ما بین التکبیرتین یعنی 2 تکبیروں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس وقفے کے درمیان اتنا دیر کھڑے رہے حضور کے صحابی، یعنی اس کے بعد آپ نے یہ دعا مانگی، تو فرماتے ہیں ثم قال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی الجنازۃ ھکذا، فرماتے ہیں کہ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنازے میں کیا کرتے تھے، یعنی 2 تکبیروں کے درمیان وہ کھڑے اور دعا مانگی، تو پھر فرمایا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد تیسری حدیث ہے حضرت عوف بن مالک کے جنازے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے، آپ نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد سرکار نے دعا مانگی، یہ صحیح مسلم کی جامع الترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سنت صحابہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت مولا علی خلفائے راشدین میں سے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا عمل یہ ہے، یہ حدیث پاک ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، تو حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جنازہ پڑھایا حضرت یزید بن مکفف کا، تو جنازہ پڑھانے کے بعد کیا کیا آپ نے فکبر علیہ اربعا، اس جنازے کے اندر آپ نے 4 تکبیریں پڑھی، ثم مشى حتى اتى فقال اللهم عبدك وابن عبدك نزل بك اليوم فاغفر ذنبه ووسع عليه مدخله۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد کچھ قدم چلے اور کچھ قدم چلنے کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دعا مانگی، اور دعا کے الفاظ یہ ہے اللہم عبدک وابن عبدک نازل بک اليوم فاغفر له ذنبہ ووسع علیہ مدخلہ، یعنی اسی طرح کے الفاظ ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہیں۔ حضرت مولا علی نے دعا مانگی جنازے کے بعد، یعنی 4 تکبیروں کے بعد مانگی، اور اس کے بعد حضور اکرم نور مجسم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا یہ مستحب ہے، اور صحابہ کے عمل سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا مستحب ہے۔ اور اس کے بعد موجم کبیر اور مجمع الزوائد کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے، حضور اکرم نور مجسم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد سرکار نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یہ موجم کبیر کے اندر روایت موجود ہے۔ اور اس کے بعد جو فقہا کے اقوال جو ہیں، فقہا کے اقوال اس پر بھی موجود ہے نماز جنازہ کی دعا کے اوپر۔ علامہ امام سرخسی علیہ رحمہ انہوں نے اپنی کتاب المبسوط کے اندر ایک روایت لکھی کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن السلام کا جنازہ پڑھایا گیا، جنازہ پڑھانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ جنازے کے بعد آئے، تو انہوں نے فرمایا ان سبقتمونی، فرمایا کہ تم تو سبقت لے گئے، ان سبقتمونی بالصلاۃ، یعنی نماز جنازہ کے اندر تو سبقت لے گئے لیکن دعا میں شرکت ہونے دو، یعنی دعا میں سبقت نہ لو، دعا میں مجھے شریک ہونے دو۔ تو معلوم ہوا نماز جنازہ کے بعد صحابہ کرام دعا مانگتے تھے۔ اور اس کے بعد اور امام علاء الدین کسانی بداء ثنایا اور علامہ محمود بن احمد بخاری المحیط البرہانی
یہ آپ کی کتاب ہے، ان میں سے یہ روایت موجود ہے کہ حضور اکرم نور مجسم سرکار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز جنازہ پڑھایا۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز جنازہ کے بعد آئے، اور جب نماز جنازہ کے بعد آئے تو دوبارہ ارادہ کیا نماز جنازہ پڑھنے کا، تو سرکار فرماتے ہیں اے عمر دوسری مرتبہ جنازہ نہیں پڑھا جاتا، البتہ تم جو ہے ان کے لیے دعائے استغفار کر سکتے ہو۔ تو مطلب یہ ہوا یعنی بعد نماز جنازہ 4 تکبیروں کے بعد یہ دعا مانگنا جائز ہے، یہ بدعت نہیں۔ اور اس کے بعد مفتی عزیز الرحمان یہ اپنے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھتے ہیں، کسی نے پوچھا نماز جنازہ کے بعد قبل از دفن یعنی دفن سے پہلے 3 مرتبہ سورت اخلاص اور 1 مرتبہ سورت فاتحہ یہ پڑھ کر ایصال کر سکتے ہیں یا نہیں، دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو وہ مفتی عزیز الرحمان لکھتا ہے کہ دعا مانگ سکتے ہیں اور اس کے بعد ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں۔ تو مطلب ہوا بعد یعنی 4 تکبیروں کے بعد یہ عمل کرنا، دعا مانگنا، یہ بدعت نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اور اس کے بعد ایک کتاب اور بھی ہے فتاوی فریدیہ، یہ ککاڑا خٹک کے بہت بڑے مفتی ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ ان سے پوچھا گیا کیا نماز جنازہ کے بعد یہ دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا کوئی حرج نہیں، دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد علامہ امام عبدالغنی نابلسی انہوں نے اپنے فتاوی نابلسی کے اندر لکھا نماز جنازہ کے بعد یعنی 4 تکبیروں کے بعد یہ دعا مانگنا لا باسا، اس میں کوئی حرج نہیں، دعا مانگ سکتے ہیں۔